يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و سامعات، مالک کی توفیق کے ساتھ اللہ رب العزت کی خاص عنایت کے تحت ایک بار پھر رمضان المبارک کے اس مقدس مہینہ میں ہمارا علم اور معرفت کا یہ سفر جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت اس میں اخلاص، محبت، پیار، عقیدے کی درستگی اور منزل مقصود تک صحیح طریقے سے پہنچنا ہمارے نصیبے میں کر دے. اللہ رب العزت شرمائیں لیکن بندے شرمانے سے گھبرائیں. ہمارا یہ آج کا موضوع ہمارے ساتھ چل رہا ہے. جب لفظ شرم بولا جاتا ہے تو یہ کئی معانی اور مفاہیم میں چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں اس کی دو چار گروپنگ کی کیفیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب ہم لفظ شرم بولیں تو کبھی اس سے مراد حیا، لاج اور حجاب ہوتا ہے، اور کبھی لفظ شرم دلالت کر رہا ہوتا ہے ننگ پہ، آر پہ اور غیرت پہ، اور کبھی یہ لفظ اس کا مدلول ہوتا ہے خیال، پاس، لحاظ اور مروت، اور کبھی اس سے مراد ہوتی ہے ہچکچاہٹ، تعمل، جھجک، اور کبھی شرم سے مراد ہوتی ہے عزت، حرمت اور آبرو، اور کبھی اس سے مراد ہے خجلت، خجالت، پچھتاوا، خفت، سگی اور رمیدگی، ندامت، شرمندگی، پشیمانی، اور کبھی اس کے ساتھ بولا جاتا ہے یہ لفظ انفعالی کیفیت پہ، ملامت ہونے پہ اور محجوبیت پہ. یہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو عربی میں اس کے مد مقابل جو لفظ آتا ہے اسے حیا کہتے ہیں، اور یہ حیا کا لفظ حیا یا حیا اس سے ماخوذ ہے، اور اس کا تعلق زندگی سے. عربی لغت کو جب آپ کھولیں گے تو یہ لفظ شرم اور لفظ حیا اس کے معانی میں سے یہ ہوگا کہ تغیر و انکسار، کہ انسان میں کوئی چینج، کوئی تبدیلی اور اس کی عاجزی، انکساری، اس کا ٹوٹنا. یعتری الانسان من خوف ما یعاب به، انسان کو جس چیز کے وجہ سے معیوب وہ نظر آتا ہو اس کی وجہ سے بچتے ہوئے ندامت اور شرمندگی کے خوف سے اپنے آپ کو بچانا. اور اصطلاح میں اس کے کئی معانی اور مفاہیم ہیں، لیکن جو قریب تر ہے هو الخلق الذي يبعث ويحمل على ترك القبيح من الصفات والافعال والاقوال ويمنع من التقصير في حق الخالق والمخلوق، کہ یہ وہ کیفیت ہے یا وہ اخلاق ہے جو انسان کو کسی چیز پہ ابھارتا ہے کہ وہ افعال میں، اقوال میں یا معاملات میں جو بری چیزیں ہیں ان سے بچے، اور انسان کو منع کرتا ہے کہ یہ خالق اور مخلوق کے حق کو مارے. اس چیز کو حیا کہتے ہیں. حیا کا لفظ بہرحال جب ہم بولتے ہیں بے حیائی کے حوالے سے یا حیا کے حوالے سے تو معروف ہے، لیکن میں نے چونکہ اس سے انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو چھیڑنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں یہ کیا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور ہر اس شخص کی کہ جس نے علم کی خدمت کی اور اس میں مثبت پہلو کو مد نظر رکھا. فرماتے ہیں کہ الحیاء مشتق من الحیات، اگر حیا کو جاننا ہے تو یاد رہے کہ یہ لفظ مشتق ہے، نکلا ہے حیات سے، زندگی سے. حیا وہی کرے گا جس کو زندگی اللہ نے دی. جس میں زندگی نہیں، ظاہری معنی یا پھر باطنی معانی، دونوں کیفیت ہیں. فَإِنَّ حَيَاةَ الْقَلْبِ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنَ الْقَبَائِحِ الَّتِي تُفْسِدُ الْقَلْبَ، کہتے ہیں کہ اگر ضمیر زندہ ہے
تو یہی وہ چیز ہے کہ جو دل کی زندگی بندے کو ان کبھی چیزوں سے روکتی ہے جو انسان کی زندگی کو فساد میں مبتلا کرتی ہے۔ اگر زندگی نہیں تو امید نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حیا اور شرم کے حوالے سے کہا تھا، الحیاء من الایمان، لوگوں ایمان کو دیکھنا ہو تو بندے کی شرم و حیا کو دیکھو۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی ان شاخوں میں سے یا اس کے اظہار کے مختلف ذریعے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے میں ایمان ہے، ان میں سے ایک حیا بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بارے میں بخاری کے الفاظ یہ ہیں، کانا، آپ کو اگر کوئی دیکھنا چاہے، جاننا چاہے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ شدید الحیا، آپ کے اندر حیا اتنی زیادہ تھی، جیسا کہ مثال بھی دی گئی کہ اگر کنواری لڑکی، آج کل کا کر یہ ہمارا معیار اللہ کرے لوٹ آئے، لیکن کنواری لڑکی کی آج کل شاید مثال بھی ہم سے بہت دور چلی گئی، اس سے بھی زیادہ شرم و حیا والے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا جہاں بھی ہوگا اس میں خیر ملے گی، اچھائی ملے گی، اس میں برائی کا امکان نہیں۔ اور آپ ہی نے کہا تھا، اصول بتایا تھا، اذا لم تستحی، جب بندے میں سے شرم اٹھ جائے، حیا کوچ کر جائے، تو پھر فصنع ما شئت، پھر اس کے دل میں جو آئے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جو کر ڈالے وہ کر ڈالے، اس کو کوئی لگام نہیں۔ سب سے بڑی لگام انسان کے لیے حیا کی ہوتی ہے۔ اور بشیر بن کعب کا قول ہے، ان من الحیاء وقارا وان من الحیاء سکینہ، آپ نے اگر کسی میں شرم و حیا دیکھنا ہو تو دیکھیے کہ وہ اپنے وقار کا کتنا خیال رکھتا ہے، دوسروں کے وقار کا کتنا لحاظ رکھتا ہے۔ تو یہ میٹر ہے حیا کو چیک کرنا۔ ان چیزوں کو تمہید کے طور پہ جان لینے کے بعد میں شرم کی 2 قسمیں اور حیا کی 2 قسمیں بھی بتاتا چلوں کہ ایک وہ شرم و حیا ہے جو مذموم ہے، جو برا ہے، غیر مفید ہے، نقصان دہ ہے اور امر مانع ہے، اور دوسری شرم و حیا وہ ہے جو محمود ہے، مقصود ہے، مفید ہے، انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور مطلوب ہے۔ شرم و حیا کی ان مثالوں کو میں اللہ رب العزت کے حوالے سے احباب کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پہلی چیز کہ معاملہ اظہار حق ہو یا پرچار حق ہو یا بیان حق ہو تو پھر شرم و حیا کرنا غلط ہے۔ اگر حق بات کو دوسروں تک کنوے کرنا ہے، سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، پھر حیا اگر کی جائے گی، شرم کی جائے گی تو یہ شرم نہیں ہوگی، یہ قاتل ہوگی، نقصان دہ ہوگی۔ اور اللہ نے اسی پیرائے میں کہا سورہ الاحزاب میں، واللہ لا یستحیی من الحق، جہاں مقام حق کا ہو پھر اللہ رب العزت شرمایا نہیں کرتے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها، لوگوں اللہ تعالی جب حق کا پرچار کرنا چاہیں، اس کے لیے مثال سے مقال کو واضح کرنا چاہیں، تو پھر مچھر یا اس سے کم تر یا بالا تر کسی بھی چیز کی مثال دینی ہو تو اللہ کو یہ شرم نہیں آتی کہ اتنی چھوٹی مثال میری اتنی بڑی ذات، تو اللہ حق کے معاملے میں شرماتے نہیں۔ بندے کو بھی اللہ نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے، بات حق کی ہے، بیان حق کا ہے، پرچار حق کا ہے، تو پھر شرم کرنا، حیا کرنا یہ مذموم ہوگی، غلط ہوگی۔ اور دوسری قسم، اس شرم و حیا کو آپ نے چھوڑنا ہے اور دوسری طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ مخلوق کا ہو یا بندو کا ہو، اللہ کی شان کریمی کیا ہے؟ سیدنا سلمان کی یہ روایت ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، سنن نبی داؤد اور ترمذی میں موجود ہے، ان ربکم تبارک و تعالی، لوگوں تمہارا پروردگار اور تمہارا رب جو کہ بلند و بالا ہے، حیی کریم، وہ بڑی شرم والا ہے، وہ بڑی لاج رکھنے والا ہے، وہ بڑے پاس کرنے والا اور بڑی مروتوں والا ہے، کریم
اس کے اندر کرم ہے، بندوں کے لیے بڑی نرمیاں ہیں، اور اللہ تعالی حیی کریم، رب کو شرم آتی ہے، اللہ کرم والا حیا والا، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ، کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کے کشکول بنا کے رب کے سامنے پھیلا دے تو رب کو شرم آ جاتی ہے، ان یردہما صفرا، کہ میں اپنے بندے کے اس کشکول کو خالی لوٹا دوں۔ اللہ شرما گئے، لیکن بندہ ہاتھ پھیلانے سے شرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو شرم آ رہی ہے کہ میں بندے کا ہاتھ خالی نہیں موڑوں، لیکن انسان تمہیں کب شرم آئے گی کہ تم اور میں مل کے ہم اپنے ہاتھ کو اپنے مالک اور اپنے الہ کے سامنے پھیلائیں گے۔ ہم نے ہاتھ پھیلائے لوگوں کے سامنے، اور اصول یہ ہے کہ جب بندوں سے مانگا جائے تو بندے ناراض ہوتے ہیں، اور رب سے نہ مانگا جائے تو رب ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں، اس لیے اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس شرم و حیا کی طرف بڑھنا بھی ہے۔ میں سب سے پہلے اس وقت شرم کے حوالے سے ذرا ہسٹری میں جانا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام ہو کے، انسانیت کی اساس ہو کے ان کو شرم آئی، لیکن آج کا آدمی نہ شرمایا۔ بخاری کی حدیث ہے، جناب انس راوی ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا ہوا ہے، یاتون آدم، انسان جو ہے لوگ، قیامت کا دن ہوگا، بڑا خوفناک منظر، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقولون انت آدم ابو الخلق، کہ اے آدم علیہ السلام آپ کا آدم ہے، آپ لوگوں کے باپ ہیں، خلقک اللہ بیدی، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِي، آپ میں روح کو پھونکا، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ بھی کیا، اشفع لنا عند ربک حتی یریہنا من مکاننا ھذا، اللہ سے سفارش کرو، یہ بڑی سختی اور تنگی کا مقام ہے، اللہ ہمیں یہاں سے راحت پہنچا دے۔ فیقول لست ھناکم، آدم علیہ السلام کا جواب شرم پہ مبنی، کہیں گے میں اس قابل نہیں، کیوں، کیا ہوا، فیذکر خطیئۃ التی اصاب، انہیں وہ اپنی غلطی یاد آ جائے گی، وَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، اس غلطی کی وجہ سے اپنے رب سے شرما کے سر نیچے۔ انسان غلطی پہ غلطی کر رہا ہے، آدمی کو شرم نہیں آ رہی، اس کے ابو آدم کو شرم آ گئی۔ حضرات یہی حدیث آگے بڑھ رہی ہے، مسلم میں حدیث نمبر 284 ہے، اللہ اکبر، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ کو سب سے پہلے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، وہ بھی کہیں گے لست ھناکم، یہ میرا کام نہیں ہے، فیذکر خطیئۃ التی اصاب، وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ میں نے اپنے رب سے بیٹے کے بارے میں بحث کی تھی، اللہ اکبر، فیستحی ربہ منہا، اپنی غلطی کی وجہ سے شرم آ گئے۔ نوح کو شرم آ جائے لیکن تجھے یا مجھے شرم نہ آئے، تو مقام فکر ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، لوگ ان کے پاس گئے، ان کا بھی جواب آیا لست ھناکم، یہ میرا مقام نہیں ہے، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، اس غلطی کو یاد کریں گے جو غلطی ہو گئی تھی، فَيَسْتَحِي رَبَّهُ مِنْهَا، وہ بھی شرم آ گئے۔ ابراہیم کو شرم آ گئی، لیکن تجھے مجھے آج تک شرم نہ آئی تو کیوں نہ آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، ان کا جواب بھی وہی، وَيَذْكُرُ خَطِيئَةَ، انہیں اپنی غلطی یاد آ گئی، الَّتِي أَصَابَ، جو ان سے ہو گئی تھی، فَيَسْتَحِي رَبَّهُ مِنْهَا، وہاں بھی شرمیں آ گئی۔ لیکن آج انسان کو، آپ کو، مجھے یہ مقام میسر نہ آیا، انبیاء ہو کر کے جن کے گناہوں کو اللہ نے سابقہ گناہ معاف کیے ہوئے، ما تقدم لک، جو پہلے گزرے، وما تاخر، جو ابھی ہوئے نہیں ہیں یا امکان بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں جان لینے کے بعد میں حضرت انسان کی طرف اور اپنی کیفیت کی طرف اور قرآن کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں شکوہ کر دیا میرے رب نے، وما قدر اللہ، یہ انسان کے حق رب کی ناقدری، بے شرمی کی انتہا، اللہ بول اٹھے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں نے میری قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا، اور بے حرمتی کی یہ کیفیت اور بے شرمی کی، اللہ فرماتے ہیں وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، لوگوں کو ہوا کیا ہے، شرم اتنی ہی چلی گئی کہ ہم نے ہدایت اتاری ہے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ،
अल्लाह, हमने अंबिया भेजे कि उनकी पैरवी की जाए, लेकिन इन्होंने नहीं की। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तेरी बेशर्मी ने तुझे हमारे खिलाफ उभार डाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो शर्म को मद्देनजर रखो और हकीकी मानों में मोमिन बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, शर्में कब आएंगी और अल्लाह का खौफ कब पैदा होगा, अहकाम को कब लिया जाएगा, नवाही को से कब रुका जाएगा। रमजान आया, रब ने आवाजें दी, या बागी अल खैर अकबिल, नेकी की उम्मीद रखने वाले, आज भी शर्म ना आई तो कब आएगी। व या बागी शर्र अक्सिर, और बुराई से रुकने वाले, रमजान में भी ना रुका तो तुम्हें शर्म कब आएगी। वमा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। हमारी तारीख को दुनिया ने देखा है, तारीख शाहिद और गवाह है कि जब भी इंसानों के पास कोई भी पैगंबर या रसूल आए, उन लोगों ने उनसे मजाक किया, इस्तेहजा किया। मुझे आज अभी रात आते हुए मैसेज आया रास्ते में, हमारे मुसलमानों के मुल्क के अंदर, गैर मुस्लिम ने तो किया था, लेकिन आज मुस्लिम मुल्क के अंदर एक मुस्लिम, क्या कहूं, कहां तक मुस्लिम मुस्लिम बोलूं, लेकिन अल्लाह अकबर, एक भालू के ऊपर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख के मुखातब किया गया। कल तक नेट के अंदर इंसान नहीं शर्माया, सूअर और खिंजीर की दुबर पे मुहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे का जो है वो अक्स बना करके वहां रखा गया। क्या क्या बोला जाए, इंसान कितना बेहया हो गया, अपने आप से मजाक तो कर रहा था, इसका स्टेज, इसका थिएटर ये तो बहुत जो है डेवलप हो गया था, लेकिन इसका ईमान बेशर्मी की उतनी नजर हो गया कि इसने अपने बानियान जो है मजाहिब के, उनकी भी तौहीन के हवाले से कभी सच्चाई नहीं। अल्लाह अकबर। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। लोगों, मुकाम शर्म है कि इंसान रब्बे कदीर को छोड़ के बंदाए फकीर से मांगे। मुकाम शर्म है कि अला कुल्ल शैइन कदीर को छोड़ के इंसान अंतुमुल फुकरा के दर को खटखटाए। ये मुकाम शर्म है कि रब्बे मुख्तार को छोड़ के इंसान बेइख्तियार से मांगा जाए। मुकाम शर्म है कि रब्बुल आलमीन को छोड़ के मरबूबीन के दरों पे जाया जाए। मुकाम शर्म है कि खालिक के दो सरा को छोड़ करके मखलूक के बेआसरा को ढूंढा जाए। मुकाम शर्म है कि रज़्ज़ाक को छोड़ के मरज़ूक से मांगा जाए। मुकाम शर्म है कि जब्बार को छोड़ के मजबूरों से मांगा जाए। मुकाम शर्म है कि रहमान दो जहां को छोड़ के बंदा मरहूम से मांगा जाए। मुकाम शर्म है मालिक यौमिद्दीन को छोड़ के जनाबे बहाउद्दीन से मांगा जाए। रब्बुल खैर को छोड़ के खाजा अजमेर से मांगा जाए। या हय्यु या कय्यूम को छोड़ के मुर्दू से मांगा जाए और दरे बैतुल्लाह को छोड़ के मिजारू दरबारों सरकारों का सफर किया जाए और दरे वाहिद को छोड़ के दर दर की भीख मांगी जाए। तो मुकाम शर्म है इंसान तेरा रब शर्माए तुझे शर्म ना आए। क्यों? जरा गौर कीजिएगा। अंबिया के हवाले से बेशर्मी का तज़किरा मैंने सिर्फ नेट की एक झलकी रखी। अल्लाह अकबर, नजरें चुधिया जाती हैं और उस वक्त जो है कदम उनके नीचे से जमीन निकल जाती है कि हम जिंदा हैं तो कैसे हैं। काजी अयाज की अशफा में इस बात को आज भी देख के उस कौम को जीने का कोई हक नहीं कि जिनके नबी को गाली दे दी। लेकिन गाली नहीं, उससे भी बहुत कुछ आगे हो गया। हमें शर्म नहीं आई। इंसान के हाथ वही बनाने वाला, वही करने वाला। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने शिकवे किए कि अंबिया के साथ बेशर्मी के क्या नतीजे निकले। ये सूरतुल बकरा है। अल्लाह फरमाते हैं अंबिया आए, नबद फरीक, एक फरीक ने उनके अहकाम को फेंक दिया। अल्लाह ने अंबिया भेजे इताअत के लिए, लोगों ने नाफरमानियां कर डाली। ये सूरह आले इमरान है। अल्लाह ने सूरतुन निसा में कहा बेशर्मी का एक रिजल्ट ये भी निकला, वासा और रसूल, उसकी नाफरमानी कर डाली, हालांकि फर्माबरदारी करनी थी। एक रिजल्ट ये भी निकला बेशर्मी का नतीजा कि अल्लाह ने भेजा था कि उनको माना जाए। वमन युशाकिकिर रसूल, लेकिन कितने ही लोग थे जो उनके सामने अड़ियल बन गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं बेशर्मी का एक और मजहर कि हमने भेजा उनकी तस्दीक की जाए। फरीकन कज़्ज़बू, लेकिन एक ग्रोह जो है उनकी तकज़ीब पे आ गया। हमने भेजा था उनकी मुआवनत की जाए, साथ दिया जाए। वह फरीकन यक़्तुलून, लोगों ने अंबिया को कत्ल तक कर डाला। इसी तरीके से हमने भेजा था कि उनकी वैल्यू को बुलंद किया जाए। अल्लाह सूरह माइदा में फरमाते हैं क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, जब भी अपनी वैल्यू को पेश किया लोगों ने उनको डी वैल्यू कर दिया। बेशर्मी की इंतहा देखिए। इंसान के हाथों रब अंबिया की तजलील होते हुए कुरान में पेश करते हैं। अंबिया ने कहा लोगों आओ राह हिदायत पर। जवाब आया सूरतुल आराफ है, इन्ना लनराका
फी दलालिम मुबीन, पैगंबर हम नहीं तुम गुमराही में हो। पैगंबरों ने कहा आओ अकल की बात सोचो, जन्नत की तरफ बढ़ो। लोगों ने कहा इन्ना लनराका फी सफाहा, आज भी दुनिया ये बोलती है अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा आओ पैगंबर के पीछे चलो। रब के कुरान में शिकवा बन गया सूरह अनफाल में, हाँ शाकुल्लाह व रसूला, इन लोगों ने पैगंबर को शाक दिए, झटके दिए, हट गए उनके राह से। वह हम्मू बिइखराजिर रसूल, एक और बेशर्मी कर डाली, इन्होंने पैगंबर को अपने घर से निकाला। कल मुशरिक ने आका को मक्के से निकाला, आज मोमिन ने आका को अपनी सूरत से, सीरत से, अमल से, किरदार से, गुफ्तार से, घर बार से निकाल डाला। हजरात फर्क देखिएगा क्या है। अल्लाह अकबर। कल जो है काफिर ने कुफर करके उनकी गुस्ताखी की, आज इंसान ने सब कुछ जानते हुए मानते हुए भी इनकार कर दिया। और फिर पैगंबर को कल उन्होंने पत्थर मार के तकलीफें दी, हमने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे झूठ बोल के उनको तकलीफें दी। कल उन्होंने आका की मुखालफतें करके सामने डट के उनको तकलीफ दी, आज हमने बेशर्मी की इंतहा करके आका के फरमान, कौल, करार, गुफ्तार, सूरत और सीरत का मुकाबला डट करके किया। कल उन लोगों ने आका के सामने मजाक किए, आज हमने उनकी अदम मौजूदगी और उनके पीछे जो है अल्लाह की आयात के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात को इस्तेहजा का निशाना बनाया। कल उन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ ओहद और इस तरह के ग़ज़वे बपा किए, आज हमने एक एक गली के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए जो दिल में आया वो कर रहे हैं। हजरात देखते जाइए, यतखल्लफु अन रसूलिल्लाह, अल्लाह ने कहा वो पैगंबर से पीछे रह गए। आज जरा सूरत तौबा में अल्लाह के इस शिकवे को देखिए, हजरत इंसान की आज बेशर्मी को देखिए, पैगंबर कहां के कहां, और ये इंसान का अमल, कौल, करैक्टर, किरदार, जिंदगी, सूरत और सीरत, उसके मुआमलात, खुशी गमी, दुख दर्द, ये कितना पीछे रह गया। वमा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, वही हुआ जो अल्लाह ने कहा, बेशर्मी और बेहयाई पे उतर करके इन्होंने मजाक किए, वो हम कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के साथ क्या क्या मजाक नहीं हो रहा, जुबान हिम्मत नहीं देती कि मैं उसको बयान करूं। आगे बढ़ता हूं हजरात, आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज इस वक्त कुछ उस चीज की कि जिन लोगों ने शर्में की उनको क्या मिला, रब से शर्मा गए, और जो लोग रब से नहीं शर्माए उन्हें क्या मिला। अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, जैसी करनी वैसे भरनी। नतीजा जरा थोड़ी सी बात को समझने के लिए कि अल्लाह रमजान के मुबारक महीने में हमारे अंदर थोड़ी सी कैफ पैदा कर दे, शऊर पैदा कर दे, सोए हुए ज़मीर उठ जाएं। अल्लाह अकबर। मैं इशारा कर रहा हूं, पहली मिसाल देना चाहता हूं, हमारे अंदर बेशर्मी ने रिया पैदा कर रखी। कोई इंसान अगर आज इससे बचा है तो मैं उसको वक्त का वली समझता हूं और उसके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह उसको और आसमान का सितारा बना दे, और जिनमें कमी है अल्लाह उनकी कमियां दूर कर दे। मेरे भाइयों, रमजान में इससे बढ़ के मिसाल शायद समझना है, वो सखी, वो कारी कुरान और वो मुजाहिद, क्या कसूर था उनका। कभी सोचो तो सही, इखलास का हुक्म मिला लेकिन वहां पे तर्क करने को जो है हमने न शर्माए न घबराए, और जवाब क्या आया, कज़ब, तूने झूठ बोला, तूने जिहाद किया था किसी और मकसद के लिए, कुरान पढ़ा था, पढ़ाया था किसी और मकसद के लिए, चंदे दिए थे लेकिन किसी और मकसद के लिए। फकद कील, लोगों ने जजा दे दी, अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, उम्मीद ये थी जन्नत मिलेगी, अल्लाह ने जहन्नम का इफ्तिताह कर दिया। बेशर्मी का ये अंजाम भी देखिएगा। अल्लाह अकबर। बेशर्मी एक और भी लाती है कि पैगंबर पे बंदा झूठ बोले। मैं इस वक्त हैरान हूं, एक ईसाई का दरबार है, दरबार हिरकल है, और उसमें अबू सुफियान है, ये कुफर का सरदार है। लोगों, तड़प के सुनने वाली बात, माअज़ल्लाह, कहते हैं ये बुखारी की हदीस है, काला अबू सुफियान वल्लाही लौलल हयाउ, अगर हया और शर्म माने न होती, यौमाइज़िन, जिस दिन मैं दरबार हिरकल में मौजूद था, मिन अन यासुरा सहाबी अन्नी अल कज़ब, के मेरे लोग मुझे कहेंगे कि ये झूठा है, झूठ बोला है इसने, और मुझे शर्म आ गई। उसने जो भी सवाल पूछे मैंने आका के बारे में सच बोला, वगरना मैं उस वक्त झूठ बोल देता, मैं सच बात ना करता। जो उसने पूछा था तुम्हारा नबी कैसा है, मैं झूठ बोल देता।
अबू सुफियान को उस वक्त कुफर का इमाम होते हुए शर्म आ गई, मगर आज के मुसलमान के आलिम को आलिम होते हुए भी शर्म नहीं आई। वो अल्लाह के रसूल पे झूठ बांध के ज़ईफ रिवायात मौजू और मन घड़त पेश कर रहा होता है और डंके की चोट बबांगे दोहल आका के मिंबर की विरासत को संभाल के वारिस होने का मुजाहरा मगर आप पे झूठ बोल के कर रहा होता है। अल्लाह अकबर, जजा क्या होगी? क़यामत के दिन हौज़ कौसर का पानी पीने के लिए जब बढ़ेगा, आपने मंजर सुना हुआ है, दीवार दरमियान में हाइल होगी और आका कहेंगे उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत। जवाब आएगा सोहकन, नहीं, ये इसके बाद आपके साथ क्या करते रहे आपको इल्म नहीं। आका कहेंगे सोहकन सोहका, इनको फिर दूर ही कर दीजिए। आका पे झूठ बोल के जहन्नम ठिकाना हो, इंसान को फिर भी शर्म न आए। बेशर्मी का एक और नतीजा कि लोगों, आका घबरा रहे, अल्लाह घबरा रहे, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, आप उनको कह रहे हैं मुहाजिरीन की जमात, 5 चीजें मैं घबरा रहा हूं कि आपको वो पाए। हम सुन इदब तुली तुम बेहिन्ना, तुम्हारा क्या बनेगा? वो 5 गुनाह, 5 पाप, 5 बीमारियां, 5 हरकत, 5 अयूब, 5 बगावतें, 5 बेशर्मियां, 5 बेहयाइयां, 5 बेबाकियां, क्या नतीजा निकलेगा? उनमें से पहली बेहयाई का एक नतीजा जो मजमूई तौर पे आज हम तीसरे नंबर पर ला रहे हैं, जिना है। इससे बढ़ के भी बेशर्मी होगी। फरमाया लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कद, जो कौम इतनी बेहया हो जाए कि उनमें फहाशी ज़िना आम हो जाए, हत्ता युलिनु बिहा, हत्ता कि ये काम एलानिया होने लगे, इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन, जब बंदा नहीं शर्माता अल्लाह उससे क्या करता है? उसके पेटों को पकड़ लेता है, उस कौम के पेट सही नहीं होने देता। वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिमुल्लज़ीना मज़ऊ, लोगों, अस्पताल बढ़ाना इलाज नहीं है, 1122 बढ़ा देना इलाज नहीं है, अल्लाह से शर्म करके वापिस लौट आना इलाज है। वगरना वो बीमारियां जिनके नाम हमारे आबा अजदाद ने नहीं सुने थे, आज उनका इलाज हमारे अस्पतालों में मुमकिन नहीं है। नतीजा सिर्फ बेशर्मी है। काश हम लौट आए। ये सिलसिला सहीह के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है। हजरत, इसी तरीके से बेशर्मी का एक और नतीजा कि इंसान मीजान को बदल डाले, शर्माए नहीं। वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीजान, आज मेरे और आपके बाजारों में कंडे खराब है, मीजान सही नहीं, हमारे मीटर गजों में बदले, गज फिर टेढ़े हो गए, हमारी गडनियां पहले छोटी, मजीद उनमें चिब डिंगे टेढ़े कर लिए हमने, हर चीज को हमने बदला, हमें शर्म नहीं आई। मेरे रब ने अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, सजा दी पहले नंबर पे बिस्सनीन। सब कुछ होते हुए भी मेरे मुल्क में बिजली नहीं, सब कुछ होते हुए गैस नहीं, अपनी चीजें होते हुए खुद को मुयस्सर नहीं। इससे बढ़ के क्या होगा? वह शिद्दतिल मऊना, अल्लाह उस कौम के बजट को बर्बाद कर देते हैं। आज मेरा और आपका बजट खराब, वह जौर सुल्तान अलैहिम, और उससे बढ़ के ये है कि हुक्मरानों की सख्तियां अपनी जगह पे। कल शाम के वक्त में खजूर खरीदने रेड़ी पे खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर, चिश्तियां का आदमी बेच रहा। मैंने पूछा ये पैकेट में क्या है? कहता है कि जनाब अब्बा हुजूर जरदारी ने बेची हैं, ये उनके लिए हैं जो फ्लड वालों के लिए आई थी। वह जौर सुल्तान अलैहिम। मैंने पैकेट उठाया तो लिखा था गैर मुखस्ससिन लिल बै, कि ये बेचने के लिए नहीं, लेकिन वो 200 रुपए किलो बिक रही, हमें शर्म ना आए। अल्लाह अकबर, बात आगे बढ़ रही है। हमारे पानी में मिलावट, मशरूबात में मिलावट, माकूलात में डंडी, हमारे दूध में डंडी, दवा और मेडिसिन में डंडी, नापतोल में हमने डंडी मारी, शर्माए नहीं। हमारे लीटर और मीटर में डंडी, हम शर्माए नहीं। मीटर की जगह जो कुछ आया वो हमारे सामने, हमारे बाटू में हेर फेर आ गया। वल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल इज़ा ज़हबल हयाउ फस्ना मा तशाउ, जब हया चली जाए तो जो मर्जी कर, तेरा हाथ कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अल्लाह तेरे बजट को खराब करेगा, फिर रोएगा, दुआएं करेगा, शायद वो रमजान में भी कबूल ना हो। जरूरी है कि हम पहले शर्मा जाएं, शर्मा के लौट आएं। अल्लाह अकबर, बेशर्मी का एक और नतीजा, लोग 100 रुपए अल्लाह उनको देगा, जाओ अपने घर का किचन चलाओ, अमीर को 100 मिलेगा,
اور کہا جائے گا اڑھائی جاتے جاتے ایک غریب کو دے جانا تاکہ وہ بھی شام کو افطاری کر لے، لیکن امیر بھی اتنا بے شرم ہو جائے کہ 97.5 اپنے بھی لے جائے، اس کے اڑھائی بھی دبا جائے، اس کا کچن پھر بھی نہ چلے، اور غریب کے ہاتھ پہ ایک آنا بھی نہ رکھے اور کہے کہ کوئی بات نہیں، مرتا ہے تو مرے۔ کس نے کہا تھا کہ یہ غریب بنے؟ جب بے شرمی اس قدر ہو جائے، آقا نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، یہ اپنے مالوں کی زکات روکیں گے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے رحمت کی بارش ہوگی۔ بارشیں ہوں گی، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گی، ہوں گی، رحمت کی نہیں ہوگی، زحمت بن جایا کرے گی۔ اور پہلے تو اللہ اتاریں گے نہیں، خشک سالی سے ماریں گے، اور اگر کچھ بچ گئے جانوروں کا حصہ اتاریں گے، اور اس کو بھی اس طرح اتاریں گے کہ ان کو ڈبو ڈبو کے ماریں گے، یہ ابھی پہلے نہیں سنبھلے ہوں گے، اوپر سے نئی کیفیت اور عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر، جب بندہ نہ شرمائے، الجزاء من جنس العمل، نتیجہ ویسا ہوتا ہے۔ اسی طرح آقا نے فرمایا ٹوٹتے وعدے، انسان شرمائے نہیں، ایک مرد عورت سے وعدہ کر کے توڑ دے، ساری زندگی تانے لینے پڑے، ایک دوست سے وعدہ کر کے توڑ دے، ساری زندگی لام تان ہو، اللہ اکبر، ایک مساق جمہوریت کا کہیں خلاف ہو جائے، ساری زندگی میڈیا بولے، اللہ اور اس کے رسول سے کیے وعدے انسان توڑ دے، بے شرمی کے اوپر ڈٹ جائے، پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اللہ سے کیے وعدے، لا الہ الا اللہ، شرمایا نہیں، توڑ ڈالا، محمد الرسول اللہ، شرمایا نہیں، توڑ ڈالا، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ اپنے دشمنوں سے ہٹا کے باہر سے بیرونی دشمن لا کے مسلط کرتا ہے، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ ان کے ہاتھوں میں سے وہ بھی لے جاتے ہیں جو تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ اِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ فَاصْنَعْ مَا تَشَاءُ، جب شرم نہ رہے تو جو دل میں آئے کر، اور یاد رہے اللہ پھر کیوں نہ کہہ دیں جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے؟ جب تجھے شرم نہیں آ رہی، میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اللہ اکبر، کائنات مسخر کی ہمارے لیے، لیکن آج ہمارے لیے ایک ہمارے پسینے کو خشک کرنے والی نعمت ہم سے جو ہے مسخر نہ ہو سکی۔ اللہ تعالی کہ محبوب فرماتے ہیں شرم اڑی، وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، اللہ نے امام بنایا، آگے کیا، بڑا بنایا، عدالتوں میں بٹھایا، ان کو جو ہے جج بنایا، قرآن کتاب ان کے پاس تھی، انہوں نے اس کو عمارتوں پہ سجایا اور ترازو بنا کر کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی، لیکن جب عمل کی باری آئی اور کام دکھانے، قانون کو حرکت میں لانے کی باری آئی، دنیا کے اصول تو کار فرما رہے، اللہ اور اس کے رسول کا قانون پیش نہ کر سکے، نتیجہ کیا ہے؟ الا جعل اللہ بأسهم بینہم، جب ان کو شرم نہیں آئی تو اللہ نے ان کو اپنے گھر میں ایک دوسرے کے بھائی کے گریبان ہاتھ میں دے کے تکار سے مروایا، ایک گلی میں ہمسایوں سے ایک دوسرے سے لڑایا، ایک بازار میں، ایک شہر میں، ایک صوبے میں، اور ایک ملک کے اندر ایک کلمہ پڑھنے والوں کو آپس میں۔ حضرات کراچی کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ پختون، خیبر خواہ اور قرب و جوار میں کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ ہاں، نتیجہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے، مرہم چاہتے ہیں، علاج چاہتے ہیں، تو شرم سے بڑی کوئی مرہم نہیں، ہم لوٹیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شرم ایک اور طرف بڑھ گئی، کرپشن کو دیکھیں، غلول کو، دھوکہ پلاٹ کو دیکھیں، ذرا گھبرا کے، تھوڑا سا شرما کے، ابو مسعود الانصاری کہتے ہیں مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائی بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے لوگوں سے جو زکات کا مال کلیکٹ کرو، اور مجھے ساتھ میں یہ کہا ابو مسعود دیکھ لینا کہیں ایسے نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تو آئے اور میں دیکھوں کہ تیرے اوپر کہیں اونٹ صدقے کا چڑھا ہوا، کہیں تیری کمر کے اوپر جو ہے اور وہ بل بلا رہا ہے، کہیں گائے ہے اور وہ جو ہے بول رہی ہے، اور کہیں بھیڑ یا بکری ہے اور وہ ممنا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں، ایک بھیڑ، ایک بکری یا ایک اونٹ کی کرپشن جو ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اوپر لاد دی جائے گی، وقت کا صحابی بھی کیوں نہیں۔ آج کھلی اجازت، وجہ کیا ہے؟ ہاں، رب تو شرمایا لیکن انسان نہ شرمایا، نہ چھوٹا شرمایا نہ بڑا شرمایا، نتیجہ وہ نکلا بھائیو، شرم نے ایک اور جب ہم نے نہ کی، نتیجہ نکلا شراب نوشی کی طرف رب نے منع کیا، ہم نہ شرمائے نہ گھبرائے، میں شرابی کی ہم نے رٹ لگائی، قوال گائے، اور سید الکونین فرمائے اتانی جبریل فقال یا محمد، میرے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لعنا،
اللہ نے لعنتیں فرمائی ہیں شراب کے اوپر، شراب نچوڑنے والے کے اوپر، جس کے لیے نچوڑی جائے اس کے اوپر، اور پینے والے پر، اور اس کو پلانے والے پر، اس کو اٹھا کے لانے والے پر، اور جس کی طرف لوڈ کر کے لے جائی جا رہی ہے اس کے اوپر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اور اس کی قیمت کو گھر بیٹھ کے کھانے والے پر، ان سب پہ لعنتیں فرمائی۔ لیکن ہمیں شرم نہ آئی، میرے ملک عزیز میں ذرا لہرا کے جام کو ہاتھ میں تھما کے پلا دے اور پلا دے، آؤ سجدہ کریں۔ ایک عالم مدہوشی میں کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں؟ رب کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لیکن بندے کو شرم نہیں آ رہی۔ اللہ شرما رہے تو شرابی ہے تو نہ، لیکن اسے شرم نہیں آ رہی، کہتا ہے آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بے شرمی ہمارے اندر بے شرمی آئی، شرم اٹھی، حیا اٹھ گئی، ربا آ گیا، سود آ گیا۔ ہم نے دنیا میں میں نے ایسا بد نصیب انسان نہیں دیکھا جو جنم دینے والی ماں سے منہ کالا کرتا۔ شرمائے گا، کانوں کو ہاتھ لگائے گا، استغفر اللہ کہے گا، لیکن اے سی میں بیٹھ کے، دکان میں بیٹھ کے، اپنے آفس میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، تھڑے پہ بیٹھ کے اللہ اکبر کیا کرے گا؟ دن میں کتنی کتنی بار اپنی ماں سے زنا کرتا ہوا منہ کالا کرتا اٹھے گا، شرم نہیں آئے گی۔ آقا کا فرمان صحیح مسند احمد میں، طبرانی میں، علامہ البانی نے صحیح کہا، 1 درہم کے برابر زنا جو ہے یہ ربا، سود کھانے والا آدمی جو جانتا ہے کہ یہ سودی کاروبار ہے، اشد عند اللہ من 36 زنیہ، 36 مرتبہ زنا کر کے آنے والا انسان اتنا برا نہیں جتنا 1 درہم جو ہے وہ سود کھا کے اٹھنے والا آدمی اللہ کی نظر میں برا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مستدرک حاکم میں علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ ربا جو ہے 73 بابا، 73 دروازے ہیں سود کے، ایک کھولے دوسرا بند، دوسرا بند تیسرا کھلے، کھلتے کھلتے اتنے دروازے، اور سب سے چھوٹا اور آسان ترین دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے منہ کالا کرے۔ اللہ اکبر۔ انسان پھر بھی نہیں شرما رہا، لگا رہا ہے لگاتار۔ ابھی تو کل رات پالیسی آئی ہے میرے ملک کے سود کی، اللہ اکبر، اس میں ہم نے جو ہے 1% کے سے جو ہے ½ اس میں جو سلسلہ رکھا، ہم نے پھر بھی شرم نہ آئی۔ تجھے شرم نہ آئے، والدین سے بے رخی کا ایک نتیجہ، اس کو بھی مد نظر رکھیے۔ ابن ابی دنیا ابھی قضا جو ہے یہ رجل من اہل البصرہ، لوگوں شرم جب اڑ جاتی ہے پھر ماں باپ کی قدر نہیں رہتی۔ یہ ساتھی کہتے ہیں یہ واقعہ میں نے اس لیے رکھا شاید اللہ ہمیں بھی شرم دے دے۔ دیکھا کہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ گدھا جیسے بولتا ہے۔ جب بھی کوئی گزرے تو گدھے کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ ان لوگوں نے پوچھا یار یہ معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے ھذا رجل عندنا فكانت امه تكلمه بالشيء، اس کی ماں جب اس کو بلاتی تھی نا یہ نوجوان، تو ماں کو سامنے سے کہتا تھا گدھے کی طرح ہینگ نہیں مار، آپ نے کیا ہینگ نہیں لگائی ہوئی ہے؟ ان حقی نہ ہی ککی، ہینگ اور ہینگ۔ اللہ اکبر۔ فکانت امہ تقول جعلک اللہ حمارا، ماں کا دل دکھا، ایک دن بول اٹھی اللہ تجھے گدھا ہی کیوں نہیں بنا دیتا؟ فلما مات نسمع هذا النهيق عند قبره كل ليلہ، ہر رات ہم اس کی قبر کے ہاں گدھوں کے بولنے کی آواز سنتے ہیں۔ بھائیو، نوجوانوں، مائیں، والدین، ہماری زبانیں، ہماری بے باکیاں، ہماری بے شرمیاں، بے حیائیاں انتہا کر گئی ہے تو چھوٹی بات ہے، ہم اس سے بہت بڑا بول جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں شرم و حیا دے، ہمیں لوٹا دے اگر کوئی کمی بیشی ہے۔ میں اپنے سمیت وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، آج جا کے پہلے نمبر پہ ماں کے قدموں میں ذرا بات کر لینا۔ اللہ تعالی ہمیں شرم دے دے۔ مخلوق کے معاملے میں شرم ہو گئی تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ شرمیں دے دے گا۔ میں بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں بھی ہمارے شریف سخت جو ہے شریف کے سفر ہوتی ہیں، ان کو بھی ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہماری شرمیں بہت دور چلی گئی، بے حیائیاں بہت عروج پر چلی گئی، میڈیا جیت گیا، ہم ہار گئے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے گھر کی عورتیں ہم ہی سے جیت گئی۔ لیکن میں مثال دینا چاہوں گا، یہ آج جس کی بات کر رہا ہوں وہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، وہ کئی بادشاہوں کی بہن ہے، ایک بادشاہ کی بیوی ہے، باپ بھی بادشاہ،
دائیں بائیں بھائی بھی بادشاہ، اس کا شوہر اور سر کا تاج بھی بادشاہ۔ اللہ اکبر۔ جب شوہر نے دیکھا پہلے دن جو ہے حکومت کے اندر آئے، بیوی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن، یہ وہ شہزادہ ہے جسے عرب کا شہزادہ کہا جائے، اموی شہزادہ، اور اس کی اہلیہ شہزادی ہے، لیکن بیوی کے ہاتھ میں کنگن دیکھے تو بلایا، کہا میری اہلیہ، کیا میری رعایا کی ہر عورت کے ہاتھ میں کنگن ہے، سونا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر مجھے حیا آتی ہے، اگر کسی نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ بیوی نے اتارے بیت المال میں جمع کروا دیے۔ شوہر عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ وفات پا گئے، اور بیت المال کا خزانچی وہ اپنے کنگن اٹھا کر کے لا کر کے، ان فاطمہ ان کا نام ہے، ان کے پاس لے کے آیا، کہنے لگا یہ اپنی جو ہے امانت لے لیجئے۔ کہنے لگی تو نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ کہا جی آپ کی امانت تھی، آپ کا ذاتی مال تھا، آپ کے شوہر نے جمع کروائے، اب وہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگی جس طرح میں ان کی زندگی میں شرماتی تھی اور وہ زمین کے اوپر تھے، آج وہ میری نظروں کے سامنے نہیں، وہ زندہ نہیں، وہ قبر میں ہیں، وہ مٹی کے نیچے ہیں، میں اس سے کہیں زیادہ ان سے شرماتی ہوں، مجھے ان کے مرے ہوئے اس جسم کی بھی لاج۔ اللہ اکبر۔ آج بیوی ہو کے شوہر کے سامنے نہ شرمائے، بیٹی ہو کے باپ کے سامنے حیا نہ کرے، اور لوگوں کیا کیا رشتے، کن کن رشتوں کو بولوں، لیکن اگر حیا آ جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کا وقار اور مقام اور عزت کے آج ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اگر شرم نہ آئے تو پھر روزانہ ہمارے تذکرے اللہ جس طریقے سے کرواتے ہیں۔ اللہ ہمیں خبر پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، کبھی خبر بننے کی توفیق نہ دے۔ خبر پڑھنا آسان ہوتا ہے، لوگوں خبر بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ میرے گھر کی کبھی خبر نہ۔ اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں اور اختتام کی طرف نکلتے ہیں، بات کرتے چلیں کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہمارے جسم کی بے شرمیاں بڑھ گئیں۔ یاد رکھیے میرا پیغام اس حال کے تھرو سے الحمدللہ تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے کہ لوگوں ذرا غور کرنا، آج کے پہلے پروگرام کا اعلان یہ ہے کہ جسم تو تجھے اللہ دے، مانگت بنے غیر اللہ کا تجھے شرم نہ آئے۔ سوال کر اپنے آپ سے، جان اللہ دے، اعلان کسی اور کا کرے، شرم نہ آئے۔ انگ انگ سے نوازے اللہ، ملنگ بنے کسی اور کا شرم نہ آئے۔ ہاں رنگ دے تجھ کو اللہ، سنگ لگے کسی اور کے تجھے شرم نہ آئے۔ دل دے اللہ، دل لگی کرے کسی اور سے، شرم نہ آئے۔ آنکھ دے اللہ، نظریں جمائے کسی اور پہ، شرم نہ آئے۔ کان دے اللہ، دھیان دھرے کسی اور پہ، شرم نہ آئے۔ دماغ دے اللہ، سوچے کسی اور کو، شرم نہ آئے۔ ناک دے اللہ، رگڑے کسی اور کے در پہ جا کے، شرم نہ آئے۔ جبیں دے اللہ، جبیں سائی کرے کہیں پر اور، شرم نہ آئے۔ سر دے اللہ، کسی اور کے در پہ جھک جائے، شرم نہ آئے۔ زمین دے اللہ، اور پھر سجادہ نشین بنے کسی اور کا، شرم نہ آئے۔ آسمان دے اللہ، آشیانہ و آستانہ کسی اور کا، شرم نہ آئے۔ زبان دے اللہ، راگ الاپے کسی اور کے، مانگے کسی اور سے، شرم نہ آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کب آئے گی؟ ذرا غور کر۔ سینہ دے اللہ، اور کینہ بھی اسی کے خلاف، قوت گویائی دے اللہ، اور یہ بھی اسی کی کبریائی کے خلاف، قوت گفتار سے نوازے اللہ، پرچار کرے کسی اور کا۔ گردن دے تجھ کو اللہ، ڈھونگے من کے ڈالے کسی اور کے۔ ہاتھ دے اللہ، پھیلائے کسی اور کے سامنے۔ انگلیاں دے اللہ، تو گواہی دے کسی اور کی۔ لکیریں بنائے اللہ، اور تو لکیر کا فقیر بنے کسی اور کا، اور دکھائے عاملوں کو، باغیوں کو اور نجومیوں کو۔ ہاں قدم دے تجھ کو اللہ، کارواں لے کر کے چلے۔ قدم دے رب ذوالجلال، اور کارواں چلیں جھولے لال۔ سر کے بال دے اللہ، اور حال چڑھے تجھے شاہ جمال کا، تو پھر مقام شرم ہے۔ ہاں وجود سے بڑھ کے آگے میں ذرا گفتار اور کردار کی بات بھی کر لوں۔ رب اور رسول کے ساتھ گفتار و کردار میں ہماری بے شرمی کا تعارض دیکھیے۔ گفتار ہوتی ہے بیت اللہ بیت اللہ، کردار ہوتا ہے کوٹ مٹھن کوٹ مٹھن۔ گفتار ہوتی ہے اللہ اللہ، کردار ہے ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ گفتار ہے اللہ اللہ، کردار ہے حق باہو حق باہو۔ کیا بے شرمی ہے کہ گفتار النبی صلو علیہ، اور کردار نماز روزہ حج زکات دیواری مغرول ہے۔ ہاں گفتار میں صلو علی الحبیب، اور کردار میں اخذ اقوال اور ترک حدیث۔ کلمے کی ذرا بے شرمی کو نوٹ کیجئے۔ بندے نے کلمہ پڑھا، بے شرمی پہ اتر آیا۔ کلمہ محمد الرسول اللہ کا، بلاغہ شاہ ولی اللہ کا، کلمہ نبی کا، طریقہ امتی کا، کلمہ پیغمبر کا، انداز نماز امتی کا، کلمہ رسول کا، اور جو ہے اصول امتی کا، کلمہ خاتم نبوت کا، مہر امتی کی، کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عقیدہ امتی کا، درود رسول اللہ کا، اور ورد رسول اللہ کا، تکلیف
तकलीद उम्मती की, पीर व मुर्शद मोहम्मद रसूलुल्लाह पैरवी के लिए एक उम्मती। हाँ, नाते रसूलुल्लाह की, बातें उम्मती की, कलमा आका का, शेवा बिदआत का, कलमा सैयदुल मुरसलीन का, रसूम और रिवाज अपने इलाके की, साहिब शरीयत रसूलुल्लाह, पीर तरीकत जो है रहबर शरीयत कोई और है। तो बेशर्मी को जरा इंसान नोट करे। अल्लाह अकबर। इस वक्त ताल्लुक की बेशर्मी देखिए। गुफ्तार सैयदी मुर्शदी, किरदार मुर्शद जो है थामा कोई और, गुफ्तार में या नबी, किरदार में बाबा नूर शाह वली, गुफ्तार सल्ले अला, किरदार फिक्र रजा, गुफ्तार हबीबना शफीना, किरदार मोहब्बतें किसी और के नाम, गुफ्तार अल मदीना चल मदीना, किरदार अल कूफा चल कूफा, गुफ्तार मदनी चैनल और किरदार अल बरेली चल बरेली, गुफ्तार नूर मिन नूरिल्लाह, किरदार महफिल मिलाद है और गुफ्तार अन्नबी, किरदार जो है अल्लाह अकबर बवक्ते नमाज और जमात, मस्जिद नबवी में अल लैट्रीन चल लैट्रीन। ये गुफ्तार गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। किरदार नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए मौत आती है। गुफ्तार अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, किरदार सही सुन्नत को दूर से सलाम। गुफ्तार खुशबू मदीना, किरदार बू और बुग़्ज़ मदीना। अल्लाह अकबर। गुफ्तार में सदके या रसूल अल्लाह, किरदार में तेरी की में मन्ना मेरे सामने मेरे बड्डे या रसूल अल्लाह। और गुफ्तार में शाह मदीना, किरदार में फैज़े गंजीना, गुफ्तार या मक्की या मदनी, किरदार ना पहले मन्नी ना अजमनी। हाँ, गुफ्तार हादा मिन फजले रब्बी, किरदार वखा के सज्जी मारी खब्बी, गुफ्तार सुन्नी, किरदार मुन्नी, रहमान बंदे की बख्शिश के बहाने ढूंढे, लेकिन इंसान करे तो क्या करे। अल्लाह अकबर। इंसान न घबराया न शर्माया, अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजे बंद किए, इंसान को शर्म ना आई, अल्लाह ने शैतान बंद कर डाले, इंसान के लिए इसे शर्म ना आई, अल्लाह ने जन्नत के दर खोले, रहमत के दर खोले, आसमान के दर खोले, रमजान का महीना बुलाया और लैलतुल कदर को पेश किया, कुरान को उतारा, माहे सियाम माहे क़ियाम, और ये सब कुछ लेकर के आए। लेकिन इंसान को शर्म ना आई कि इसमें अपने गुनाह बख्श वाले आका ने कहा, बाउदा बदनसीब है वो इंसान के जिसको रमजान में भी शर्म ना आई। अल्लाह अकबर। रब ने लैलतुल कदर अता की, कदर मंजिलत की रात, और उसका इस्तिग़फ़ार करके अफजलियत 1000 माह से देके, नुज़ूल मलाइका का समा बांध के, रूहुल अमीन को उतार करके, और बेइज़्न रब्बिहिम के परवाने देके, मिन कुल्ले अम्र के मामलात के खजाने खोल के, सलामुन हिया का अमन व ईमान देके, हत्ता मतलल फजर का फरमान देकर, लेकिन इंसान को फिर भी शर्म ना आई। तो फिर बात कर देते हैं कि जरा शर्म कर जवाब दे। वो बुलाए तू ना आए, अल्लाह आवाजें दे मैं तू कान न धरे, अल्लाह बुलाए सदाएं बुलंद करे हम परवाह न करें, अल्लाह या अय्युहन नास कहे तुझे मुझे एहसास ना हो, वो या अय्युहल इंसान बोले तू एहसान न जाने, वो या इबादी कह के बुलाए तू गफलत की वादी से न निकले, वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहे तू मस्तजामो सुबह रहे, वो आसमान अव्वल पे आ जाए तू बिस्तर से न उठ पाए, वो सदा जागता रहे तू आंख ना खोल पाए, वो सदा जो है जमीरों को झंझोड़ता रहे, इंसान तू करवट न बदल पाए, वो हल मिन साइल बोले तू कायल ना हो, वो हल मिन ताइब बोले तू गायब रहे, वो हल मिन मुस्तगफिर कहे तू फिर भी जो है बाहर सय्यात में मुस्तगरक रहे। सोचेगा तो कब सोचेगा। दावत रुजू है इंसान, जरा लौटा पैगाम इनाबत की तरफ, शर्म है लौटा अल्लाह के रुजू की तरफ, और शर्म कर लौटा रब की मुराजात की तरफ। सदा लगाई अल्लाह ने पलटने का ऐलान दिया है, और फिर पलटने का अंदाज तुझे ये दिया, कह दे अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तू शर्म करके लौट, तेरे हाथ फैलेंगे, रब आसमान पे शर्मा जाएगा तेरे खाली हाथों को, कभी खाली नहीं मोड़ेगा, भर के देगा। इंसान जब भी शर्माया अल्लाह उससे आगे बढ़ करके आए। हमारे सारे मैदान हमारे जहान जो है इस कैफियत के आए अपने रब के सामने, एक बार जरा पलट के देखे, लौट के देखे, शर्मा के देखे, हया करके देखे, नजरें झुका के देखें। झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। अल्लाह मुझे और आपको सही शर्मो हया, महमूद शर्मो हया की तौफीक दे। मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा है, यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा है।